جب بھی ہم بغاوت یا نافرمانی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں کس کا نام آتا ہے؟ ظاہر ہے ابلیس کا، یعنی شیطان۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم سب نے کہیں نہ کہیں سن رکھی ہے۔ بات صرف نافرمانی کی نہیں تھی، ابلیس نے تو حد ہی کر دی تھی۔ اس نے اپنے بنانے والے کو ہی چیلنج کر ڈالا۔ یہ سرکشی کی آپ کہہ لیں ایک انتہا تھی۔ لیکن یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھتا ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو خود شیطان کی نافرمانی کر جائے، جو بغاوت کے اس استاد کو ہی چیلنج کر دے؟ اور جواب یقین کریں ہاں میں ہے، جی ہاں، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا اپنا بیٹا ہے، گزر۔ تو چلیں ذرا اس گوزر کو قریب سے جانتے ہیں۔ یہ آخر ہے کون؟ شیطان کا یہ سب سے نافرمان بیٹا؟ تو یہ گوزر آخر ہے کیسا؟ دیکھیں، جو تفصیلات ملتی ہیں وہ کوئی بہت اچھی تصویر نہیں بناتے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ گنجا ہے، جسم ڈھیلا ڈھالا ہے، کچھ جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے اس کی شادی تک نہیں ہوئی۔ لیکن اصل مسئلہ اس کا ظاہر نہیں، اس کی فطرت ہے۔ وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، صرف انسانوں سے نہیں، اپنے ہی شیطان قبیلے سے بھی۔ سوچیں، ایک ایسی مخلوق جو اپنی نیچر کی وجہ سے کبھی خوشی نہیں رہ سکتی، اور جس کا کام بس ایک ہی ہے، اپنوں اور غیروں سب کو بلا تفریق نقصان پہنچانا۔ اچھا، اب آتے ہیں کہانی کے سب سے دلچسپ حصے پر، وہ ہے باپ اور بیٹے کی برائی میں فرق۔ آئیے ذرا دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہاں آ کر ان دونوں کی برائی کا اصل فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ابلیس ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ وہ تو کبھی ایک عبادت گزار مخلوق تھا۔ اس کی بغاوت کی وجہ کیا بنی؟ غرور اور ایک بگڑا ہوا احساس محبت۔ مطلب اس نے برائی کا راستہ چنا، یہ اس کا انتخاب تھا۔ لیکن گوزر کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ وہ پیدائشی شیطان ہے۔ برائی اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے، یہ تو اس کی پہچان ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کو گزر کی برائی کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہے تو بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے۔ سب سے حیران کن بات جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خود ابلیس بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ذرا سوچیں تو، شر کا جو سب سے بڑا نام ہے وہ خود کسی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ تو اب کہانی ایک نئے اور خطرناک موڑ پر آ گئی ہے۔ یہ بات اب صرف نافرمانی کی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک سیدھا چیلنج بن گیا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ گوزر نے یہ ساری شیطانیت، یہ سارے ہنر سیکھے کس سے؟ اپنے باپ ابلیس سے، اور اب وہ اسی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی بغاوت کا نشانہ اب کوئی اور نہیں، خود اس کا اپنا استاد ہے۔ تو اب یہ صرف باپ بیٹے کا کوئی خاندانی جھگڑا نہیں ہے۔ گوزر اب خود کو اپنے باپ کا حریف سمجھتا ہے، اور یہ شر کی دنیا میں اقتدار کی ایک نئی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے بڑے سوال کی طرف لے آتی ہے۔ کیا گزر کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ یعنی شر کے بادشاہ کا سب سے بڑا دشمن بنے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس کہانی کو یہیں ختم نہیں ہونے دیتا۔